الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی اوصیکم عباد اللہ ونفسی بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل المتین وعروۃ الوثقی صلوات محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور تمام بندگان خدا بالخصوص حاضرین کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ عزیزوں، تقوی جس کا مطالبہ پروردگار عالم کی طرف سے ہو رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے اچھی صفتوں کے ساتھ تقوی کا حکم دیا کہ جب تم صبر کرو تو تقوی کرو، تقوی اختیار کرو، مسجد کی تعمیر کرو تو تقوی اختیار کرو، اور اسی کی طرح بہت ساری چیزیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تقوی کا مطالبہ کیوں ہے؟ کہا تقوی کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ تم دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکو۔ تقوی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے، تقوی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تمام خطرات سے بچا لیتا ہے۔ تو تمام انبیاء کا آنا اور جو پیغام پروردگار تھا اسے پہنچانا وہ یہی تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی جب مطالبہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنا زیادہ مطالبہ ہے، تو اس کا کچھ خاص اثر بھی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم بدعمالی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری ہر بدعمالی کا اثر ہوگا جو تمہاری زندگی میں کبھی ظاہر ہو سکتا ہے، جو تمہاری زندگی میں کبھی ظاہر ہوگا۔ جو بھی انسان بدعملی انجام دے گا اس کا اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی کو اختیار کر رہا ہے اور اس کے ذریعے کوئی نیک عمل انجام دے رہا ہے، اچھا عمل انجام دے رہا ہے، تو یہ اچھا عمل انجام دینے کا بھی نتیجہ اسے ملے گا، اس کا بھی اثر انسان اپنی زندگی میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ایسا وقت آتا ہے کہ غیب سے مدد ہوتی ہے، انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ مدد کہاں سے ہوئی، یہ ہماری بھلائی کہاں سے ہو گئی، لوگوں کے درمیان ہماری تعریف کیسے ہو گئی، لوگ مجھ سے محبت کیوں کرنے لگے، لوگ مجھے چاہنے کیوں لگے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم اگر گناہ ہے تو پروردگار عالم چھپا دیتا ہے۔ اگر کسی نے ایک مختصر سی اچھائی کی ہے، مختصر سا نیک عمل انجام دیا ہے اور پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ مختصر سا ہمارے لیے ہے لیکن اس کی نگاہ میں وہ عمل بہت بڑا ہے، تو اس عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی محبت آ جاتی ہے۔ تو یہ کہا گیا تقوی اختیار کرو تاکہ انسان کی زندگی میں جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ انسان دیکھے۔
جب انسان تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ آخر تقوی کہتے کسے ہیں، کن صفات کو تقوی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو یقیناً اگر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے نہ بتایا ہوتا تو یقیناً ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں، تقوی کے صفات کیا ہیں۔ جہاں پر ساری اچھائی بتائی گئی، ساری اچھی صفتوں کو بیان کیا گیا، وہاں پر ایک صفت اور بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر تم تقوی اختیار کر رہے ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ کیونکہ ظلم ایک عظیم گناہ ہے۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو انسان صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر کرتا ہے، دوسروں کے اوپر کرتا ہے۔ جب دوسروں پہ کرتا ہے تو ظلم اس نے اس کے اوپر کیا اور اس کا بد اثر اپنے اوپر بھی لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، قیامت ظلمات ہے، قیامت تاریک ہے، ہم کس طریقے سے قیامت کی ظلمات اور قیامت کی تاریکی سے بچیں؟ تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ دیکھو ظلمات ظلم سے ہے، ظلمات ظلم سے ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اتقوا من ظلمات، ظلم کرنے سے بچو۔ جب تم ظلم کرنے سے بچو گے تو قیامت میں ظلمات سے بھی محفوظ رہو گے، قیامت میں تاریکی سے بھی محفوظ رہو گے، قیامت میں ظلمات سے بھی محفوظ رہو گے۔ اور اسی کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ دیکھو جب کربلا میں میرے بابا مجھ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی پر کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، بالخصوص ان افراد پر جن کا کوئی سہارا نہ ہو، بالخصوص ان افراد پر جن کا کوئی سہارا نہ ہو۔ تو ظلم ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اپنے وجود میں اس صفت کو جب پیدا کرتا ہے تو شاید اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ بخود ظالم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ ظلم سے بچنا چاہیے، تو اگر ہم ہیں یا کوئی اور ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، کیونکہ اگر ظلم کے بارے میں ہم نہیں سمجھیں گے، ظلم کو ہم نہیں پہچانیں گے کہ ظلم کہتے کسے ہیں، تو یقیناً ہم محدود دائرے میں رہ کر محدود تعریف سے واقف ہوں گے۔ لیکن ائمہ نے بتایا کہ دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں۔ قرآن نے آواز دی یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرو۔ کیوں؟ الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی پہلا ظلم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ پہ کرتا ہے۔ اللہ پہ ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ پہ ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کو اپنا لے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے لگے، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی کام انجام دے گا تو یقیناً وہ ایک شرک ہے یا نوع شرک ہے، شرک ہے یا شرک کی ایک قسم ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ انسان اللہ پہ ظلم کرتا ہے شرک کے ذریعے سے۔ تو جو بھی عمل انجام دیں اس کو خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم نے جب کہا ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی کے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی کے، تو انسان اللہ پر ظلم کرنے سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے پیغمبر پر انسان ظلم کرتا ہے
وہ کیسے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ پیغمبر تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر پیغمبر کے چاہنے والے، پیغمبر کے ماننے والے، پیغمبر پر ایمان رکھنے والے وہ عمل انجام دے رہے ہوں جسے پیغمبر منع کر رہے ہیں تو یہ پیغمبر پر ظلم ہے، یہ پیغمبر پر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ایک ظلم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اسی چیز کو انجام دینے لگتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم ایک بری صفت ہے اور وہ صفت جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ مولا کائنات، مولا متقیان نے جب یہ بیان کیا صفات تقویٰ کو، جناب حمام کو، اور اس خطبے میں ساری چیزیں جب بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ آپ نے کہا نفسہ من عناء والناس منہ فی الرحا۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے اور اس کے مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی وجہ سے دوسرے تمام مومنین راحت کی سانس لیتے ہیں، دوسرے تمام مومنین آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا اتعب نفسہ لآخرتہ، وہ اپنے نفس پر جو شدت کو ڈالتا ہے، یعنی وہ تمام شدتوں کو اپناتا ہے، تمام مشکلات کو اپناتا ہے، کیوں؟ تاکہ اسے آخرت حاصل ہو جائے، تاکہ اسے آخرت حاصل ہو جائے۔ وَرَّاحَ النَّاسَ مِن نَفْسِهِ، اور لوگوں کو اس کی پریشانی کے ذریعے جس شخص نے، جس متقی نے جو مشکلات کو اپنایا ہے تاکہ لوگ آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ ایک متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود مشکلات کو جھیلتا ہے لیکن اس کے مشکلات کو جھیلنے کے سبب دوسرے مومنین آرام سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا، یعنی متقی ظلم سے دور ہے، اور قرآن نے کہا اسی چیز کو کہ جب یہاں تک ظلم کے بارے میں بیان کیا گیا تو قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی لا تظلمون ولا تظلمون۔ دیکھو ظلم کا معیار کیا ہے، ظلم کا فلسفہ کیا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ کسی کا ظلم سہو، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ جتنا گناہ ظلم کرنے میں ہے ویسے ہی گناہ ظلم سہنے میں بھی ہے، ویسے ہی گناہ ظلم سہنے میں بھی ہے۔ اگر یہ دیکھیں متقی وہ ہے جو نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں نہ ظلم سہتے ہیں۔ اگر ظلم سہنے کی عادت ہمارے اندر یا مسلمان کے اندر ظلم سہنے کی عادت ختم ہو جائے تو یقیناً ظالم ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر یا مسلمانوں کے اندر یا انسانوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمیں ظلم نہیں سہنا ہے تو ظالم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اسلام کا یہ حکیمانہ جملہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں انسان کی عزت ہو اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ظلم کرنے سے انسان کی شخصیت پامال ہوتی ہے، ظلم کرنے سے انسان کی آبرو پامال ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن نے بس یہ کہہ کے خاموش ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی آیت میں قرآن نے ہمیں بہت بڑا پیغام دے دیا کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو اسلام نے منع کیا کہ دیکھو کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کی تلاش میں جستجو میں نہ رہو، یہ سب ساری چیزیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، غیبت کیا ہے؟ اگر کسی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے ہم اسے بیان کریں تو یہ ہو جائے گا غیبت، اور اگر اس میں کوئی عیب نہیں پایا جا رہا ہے پھر ہم اسے بیان کریں
تو یہ ہو جائے گا تہمت۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو منع کیا، نہ تمہیں غیبت کرنا ہے، نہ تمہیں کسی پر تہمت لگانا ہے، نہ تمہیں کسی پر تہمت لگانا ہے۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے آواز دیا کہ جو بھی کسی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو جہاں پر قرآن ان تمام چیزوں کو منع کر رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو تم کسی کی غیبت نہ کرو، دیکھو تم کسی کی چغل خوری نہ کرو، دیکھو تم کسی کی شکایت نہ کرو، دیکھو تم کسی کی جستجو تلاش میں نہ رہو کہ اس کا عیب کیا ہے، اس کا عیب کیا ہے، اس میں نقص کیا پایا جاتا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جہاں پر اسلام نے منع کیا ہے، وہیں پر اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو تم ظالم کے ظلم کو برملا کہو، ظالم کے ظلم کو علل اعلان کہو۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ چغل خوری نہیں ہے، یہ کسی کے عیب کو بیان کرنا نہیں، بلکہ حقیقت کو بیان کرنا ہے، حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ تو عزیزوں، اگر یہ تمام باتیں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، خانوادے خاندان میں رائج ہو جائیں تو یقیناً پورا سماج، پورا معاشرہ امن پسند ہو سکتا ہے، امن کا مرکز ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی، ظلم کو سہا جائے گا، وہاں پہ ظلم بڑھتا جائے گا اور انسان اور انسانیت ہلاک ہوتی رہے گی۔ وہیں پر یہ حکم دیا کہ ظالم کا ظلم جو ہے اس کے ستم کو روکو، اور کس طریقے سے؟ اگر ظالم اپنے ظلم سے معافی مانگ لے، ظلم کرنا چھوڑ دے، تو تمہاری بزرگواری یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو۔ ایک چیز یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد ایسے ظالم رسول اسلام کے سامنے آئے کہ جنہوں نے بہت ظلم کیا تھا، رسول اللہ کے چچا کو شہید کر دیا تھا اور بہت سارے افراد کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب وہ پیغمبر اسلام کے سامنے آتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھا، کیا ہر جگہ آواز بلند کرنا ضروری ہے؟ کہاں ضروری ہے؟ اب یہ بتائیں کہ جب آواز بلند کرنا ضروری ہے تو مولا کائنات کیوں خاموش رہے؟ مولا کائنات کیوں خاموش رہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ظالم معافی مانگ لے اور اپنی عادت سے باز آ جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ظالم کو ہم کس طریقے سے معاف کریں یا معاف نہ کریں یا ہم صبر کریں۔ کہا دیکھو، اگر تمہارے آواز بلند کرنے سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے اور اسلام کا عظیم نقصان پیش آئے گا تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ صبر کرو، وہاں پر صبر کرو۔ اسی لیے مولا کائنات نے صبر کیا۔ اگر مولا کائنات قیام کرتے یا آواز بلند کرتے تو یہ یقیناً یہی ہوتا کہ اسلام کئی حصوں میں اور تبدیل ہو جاتا، جو چیزیں اسلام میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ سب وارد ہو جاتی۔ مولا کائنات نے 25 سال خاموشی کی زندگی گزاری۔ نہیں عزیزوں، یہ میں نے غلط کہا، علی کبھی خاموش نہیں رہ سکتے، علی خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس خاموشی کی زندگی کو جو کہا جاتا ہے، مولا کائنات وہ سارے اعمال انجام دیتے رہے جو اعمال مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ کنویں کا کھودنا، باغ کو لگانا، لوگوں کے گھر کو بنانا، لوگوں کی مدد کرنا اور اسلام کی مدد کرنا، یہ چیزیں ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ دیکھو نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں تقوی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بزرگان محترم، یہ جو خدا نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یقیناً انسان کو متقی ہونا چاہیے اور سچوں کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ تقوی کہ جو انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، وہ تقوی جو انسان کو کامرانی عطا کرتا ہے۔ جب انسان تقوی پرہیزگاری کو اپناتا ہے تو اس در کو تلاش کرتا ہے جس در سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ابھی حالات حاضرہ میں بہت ساری مناسبتیں ہیں جن میں سے چند آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور شہید سلیمانی کی برسی، اسی کے ساتھ یمن فوج کی کامیابی بھی ہے، اور بہت سے مہندسین جو انجینئر اور علماء آیت اعظام کی وفات بھی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ شہید سلیمانی کی شہادت اور ان کی برسی کہ جو مجھے بہترین پیغام دے رہی ہے کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ رہبر معظم نے قاسم سلیمانی کی برسی پر یہ کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت ان کی شہادت نہیں، ایک زندگی ابدی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہیں۔ عزیزوں، یہ ایک ایسی شخصیت جو کرمان کے دیہات سے اٹھ کر اس بلندی تک پہنچی کہ آج پوری دنیا میں چھا گئی۔ رہبر معظم نے یہ فرمایا کہ آج دنیا کی جو بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں، وہ شہید سلیمانی کی تصویر دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اور نیٹ سے اسے ڈیلیٹ کر رہی ہیں۔ بہت سارے ہمارے جاننے والے ایسے ہیں کہ جن کی سائٹ سے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی گئی۔ ان کی شہادت اور ہماری ذمہ داری، قاسم سلیمانی کی شہادت، انہوں نے شہادت پیش کیا، وہ شہید ہو گئے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھا دی، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عزیزوں، جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی ایک بڑی ذمہ داری کو نبھا دیتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ شہید کی شہادت کی تشہیر کیا جائے، شہید کی شہادت کو پھیلاوا دیا جائے،
پھیلایا جائے اور بتایا جائے کہ شہید کس مقصد کے تحت شہید ہوا ہے۔ کربلا میں عاشور کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، امام سجاد نے، جناب زینب نے اس ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ کسی نے یہی کہا اگر زینب نہ بود کربلا ہمونجا مان، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا وہیں ختم ہو جاتی، کربلا وہیں دفن ہو جاتی، جو خون شہداء کے گرے تھے وہیں سوکھ جاتے۔ لیکن جناب زینب نے اور جناب سجاد نے اس شہادت کی تشہیر کی اور ایسا پھیلایا کہ تا قیامت زندہ کر دیا، تا قیامت مقصد حسین کو زندہ کر دیا۔ تو آج ہمارے سامنے وہ شہید جس نے 40 سال تک جنگ کی دشمنوں سے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب یہ شہید ہوا اور رہبر معظم نے ٹویٹر پہ جب ٹویٹ کیا تو دشمنوں نے کیا کیا؟ اس سائٹ کو حذف کر دیا، اس سائٹ کو ختم کر دیا، ہیک کر لیا، بلاک کر دیا۔ جب بلاک کر دیا تو ایک حملہ وہ تھا جو اسلحے سے تھا شہید پر، دوسرا حملہ یہ ہے جو علم کے ذریعے ہو رہا ہے، جو علم کے ذریعے تھا۔ خود ایران کے وہ سائنٹسٹ اور ایران کے وہ علم رکھنے والے افراد نے بھی جب اسلحے سے حملہ ہو رہا تھا تو پھر اسلحے سے جواب دیا، اور جب علم سے حملہ ہوا ہے تو پھر علم سے جواب دیا۔ اس کی سائٹ میں جا کر اس کو بلاک کر دیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لگا دیا اور رہبر کی تصویر لگا دی اور بتا دیا کہ دیکھو یہ ہمارے علم کا ادنا سا نمونہ ہے، یہ ہمارے علم کا ادنا سا نمونہ ہے۔ تو عزیزوں، جیسا حملہ ہوتا ہے ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔ اگر اسلحے سے حملہ ہو رہا ہے تو اسلحے سے جواب دیں، اگر علم کا حملہ ہے تو علم کے ذریعے جواب دیں۔ یہ شہید قاسم سلیمانی کون ہیں؟ آپ نے دیکھا جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے حرم کا دفاع کیا ہے۔ کبھی سیریا میں ہیں، کبھی لبنان میں ہیں، کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی عراق میں ہیں۔ ایک فرد ایسا ہے جو ایک دن میں 4 ملکوں کا سفر کر رہا ہے مسلمان کے دفاع کے لیے، مظلوموں کی حفاظت کے لیے، حرم کی دفاع کے لیے۔ اور جس صبح وہ لبنان میں تھے، وہاں پہ جب میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کے دوستوں نے لکھا کہ اس طریقے سے وہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھ لو، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے دوستوں نے کہا کہ تم اتنے جلدی کیوں جا رہے ہو، عراق کی حالت صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شہید نہ ہوں؟ اب میرا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے فارسی میں کہا کہ ثمر رسیدے، یعنی پھل پک گیا ہے، اب جسے چننا ہے وہ چن لے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ افراد کو انہوں نے معرفی کی کہ دیکھو بہت جلدی ان کا بھی وقت پہنچ جائے گا۔ وہاں سے وہ چلے ہیں اور اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ انہیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیزوں، ہم یہ دیکھیں شہید کی زندگی کیسی ہے۔ جب وہ زندہ ہے تو اس نے حرم کا دفاع کیا ہے، اور ہم نے شہادت کے بعد یہ دیکھا کہ عراق کے پارلیمنٹ میں یہ پاس ہوا کہ امریکہ کے فوجیوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے، یہاں سے کہا جائے کہ جلد از جلد وہ عراق کی سرزمین کو خالی کر دیں۔ تو 2 چیزیں سامنے آئیں، جب وہ زندہ تھا تو اس نے حرم کا دفاع کیا تھا، جب وہ مر گیا تو ظالمین کو دفع کر دیا، ظالمین کو دفع کر دیا۔ تو یہ ہے شہید۔ اور یقیناً خود شہید سلیمانی سے پوچھیں کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا، آپ کی یہ عظمت کیسے ہے؟ تو یہ کہا انہوں نے کہ جب یہ ایام فاطمی آتا تھا تو انہی ایام فاطمی میں شہید سلیمانی کسی گاؤں دیہات میں چلے جایا کرتے تھے،
یا وہاں چلے جایا کرتے تھے جہاں ان کے سارے افراد ہوتے تھے، اور جانے کے بعد جب سارے افراد سارا انتظام کر رہے ہوتے تھے تو آپ یقین جانیں ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ شہید قاسمی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، شہید قاسمی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ وہ شہید قاسمی بیت الخلاء میں ہے اور وہاں کی صفائی کر رہے ہیں۔ شہید قاسمی ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر انسان جانے سے شاید کتراتا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے کہہ دیتے، ہم آ کے صفائی کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ جب لوگوں نے ان کی عظمت بتائی کہ آپ قاسم سلیمانی ہیں، آپ کمانڈر ہیں اور آپ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنے اسٹار ہیں آپ کے پاس، تو یہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری کارکردگی سے ہمیں اسٹار ملا ہے؟ نہیں، ہمیں جو اسٹار ملا ہے، ہمیں جو نام ملا ہے وہ صرف اسی در سے ملا ہے اور اس در کی خدمت سے ملا ہے، اس در سے ملا ہے اور اس در کی خدمت سے ملا ہے۔ تو عزیزوں، یہ شہید سلیمانی تھے جنہوں نے ایام فاطمی کی عظمت کو بتایا۔ یقیناً وہ بی بی کتنی عظیم ہے جس پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ جس نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر دن کی روشنی پہ پڑتے تو یقیناً یہ دن رات کی تاریکی میں بدل جاتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ صلوات اللہ علیہ وعلى سید النساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین وسیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ صلوات علی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا۔ وعلی ابن الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ومحمد ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد وجعفر ابن محمد۔ اللہم صلی علی محمد وموسیٰ ابن جعفر۔ وعلی ابن موسیٰ۔ ومحمد ابن علی۔ وعلی ابن محمد۔ اللہم صلی علی محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ماحی آثار البدع والطغیان ہادم ابنیۃ الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ صلوات اللہ۔ الليالي والأيام اللهم عجل فرج وسهل مخرجا الكهل وناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلوم الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله
بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. پروردگارہ جو مرحومین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے. جو حاضرین ہیں اگر ان کے حاضرین کے گھر میں کوئی مریض ہے اسے شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ جو وبا دوبارہ آ رہی ہے اسے جلد از جلد نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم سبوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما. پروردگارہ ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا